احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم، ہم نے بنایا تم کو، امتاً وسطاً، امت وسط، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ، ویکون الرسول، اور ہو جائیں رسول، علیکم، تم پر، شہیداً، گواہ، وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، القبلۃ، قبلے کو، التی، وہ جو، کنت علیہا، جس پر آپ تھے، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن، اس میں سے جو، ینقلب، پھر گئے، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور اگرچہ تھی یہ بہت بڑی بات، الا، مگر، علی الذین، ان لوگوں پر، ھدی اللہ، جس کو اللہ نے ہدایت دی، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع، یہ کہ وہ ضائع کرے، ایمانکم، تمہارے ایمان کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم، البتہ بڑی شفقت کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ شروع تو کریو ایک سال کل لگا ہے۔ جی جی۔ سیقول السفہاء، یہ کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا، ان قریب کہیں گے، السفہاء، بے وقوف، من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم، ان کے اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، وہ جس پر وہ تھے، قل، کہہ دیجئے، للہ المشرق، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق، والمغرب، اور مغرب، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ دہرانے آگے، وکذالک، اور اسی طرح، جعلناکم، ہم نے بنایا تم کو، امتاً وسطاً، امت وسط، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، ویکون الرسول، اور ہو جائے رسول، علیکم، تم پر، شہیداً، گواہ۔ اتنے کی ہی آج وضاحت ہوگی، لہذا اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے عرض کیا تھا کہ قبلہ جب تحویل ہونے لگا، اللہ تعالیٰ نے ایک پیش گوئی یا پشین گوئی کر دی
کہ کچھ بے وقوف کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیرا جس قبلے پر یہ پہلے تھے۔ پہلا تو جواب یہ تھا کہ ان سے کہہ دیجئے مشرق و مغرب اللہ کا ہے، تم ہوتے کون ہو اعتراض کرنے والے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ یہاں پہ چونکہ جو امامت تھی نا وہ تبدیل ہونی تھی، جو فضیلت تھی وہ تبدیل ہونی تھی۔ اب امامت تبدیل ہونے کا معنی یہ ہے کہ پہلے جو تمام امتوں کے امام تھے وہ بنی اسرائیل تھے، اب تمام امتوں کے جو امام ہیں وہ کون سی امت ہے؟ بولے نہیں بھائی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں وَكَذَلِكَ کا کیا ترجمہ ہے؟ اور اسی طرح۔ وَكَذَلِكَ کا کیا معنی ہے؟ اور اسی طرح۔ کس طرح؟ جس طرح پہلے بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنا کے فضیلت دی۔ کیوں جی؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وَكَذَلِكَ کی وَكَذَلِكَ اور اسی طرح۔ کسی طرح؟ جس طرح پہلی امت بنی اسرائیل کو فضیلت دی، انی فضلتکم علی العالمین، بے شک ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے بنی اسرائیل تمام جہانوں پر، پہلے ان کو فضیلت دی، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنا کے تمام امتوں پہ سب سے زیادہ فضیلت عطا کر دی۔ ایک وَكَذَلِكَ کا معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی، پیچھے چونکہ ہدایت کا ذکر ہے، صراط مستقیم کا ذکر ہے، تو ایک معنی یہ ہوگا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی رہنمائی کی تمہاری اور تکمیل دین کی، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنا کر تمام امتوں کی تکمیل کر دی۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ اور تیسرا معنی جو بڑے خوبصورت معنی بنتا ہے وَكَذَلِكَ کا، وہ یہ کہ پیچھے ذکر کس کا تھا؟ قبلے کا۔ کس کا ذکر تھا؟ پہلے کون سا قبلہ تھا؟ بیت المقدس۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبلے سے ہٹا کے کس کو قبلہ بنا دیا؟ ذرا بولیے، کس کو قبلہ بنا دیا؟ بیت اللہ کو۔ بیت اللہ کی عظمت کتنی ہے، کتنی شان ہے، کتنی فضیلت ہے۔ فرمایا جس طرح ہم نے بیت المقدس سے عظمت قبلے کی، یعنی قبلہ اٹھایا، بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا، اسی طرح فضیلت جو تھی پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی اٹھائی اور تم میں امت وسط بنا کر تمام امتوں پہ تمہیں فضیلت عطا کر دی ہے۔ جس طرح بیت اللہ افضل ہے اس طرح تم افضل ہو، جس طرح بیت اللہ افضل ہے اسی طرح تم افضل ہو۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ بیت اللہ یقیناً افضل ہے، بیت اللہ کی یقیناً شان ہے، لیکن یاد رکھنا بیت اللہ کی جو عظمت ہے وہ ایک مومن سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا بیت اللہ کو مخاطب ہو کر، ماں اطیبا کے و اطیبا ریحا کے، اے بیت اللہ تو بڑا ہی پکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، و اطیبا ریحا کے، اے بیت اللہ تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، لیکن اے بیت اللہ تیری عظمت ایک مومن سے زیادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے تجھے ایک عظمت دی ہے، مومن کو اللہ نے 3 عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا و فی بلدکم ھذا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو حرمت والا مہینہ ہو، حرمت والا شہر ہو، اور 10 ذو الحجہ کا حرمت والا دن ہو، جس طرح یہ محترم ہے اسی طرح مومن کی جان، مال اور عزت کا احترام ہے۔
اب اگلا مسئلہ، ہم نے تم کو بنایا امت وسط۔ امت وسط کیا ہوتا ہے؟ وسط کہتے ہیں درمیان کو۔ وسط کسے کہتے ہیں؟ درمیان کو۔ ہمیں اللہ نے امت درمیانی بنائی ہے، معتدل، درمیانی۔ وسط یوں سمجھیں کسی چیز کے یہ دو کنارے، دو سرے ہیں، اس کا جو بالکل درمیان ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ نہ افراد نہ تفرید، نہ کمی نہ زیادتی۔ بعض لوگوں کے پاس زیادتی ہی زیادتی تھی، بعض لوگوں کے پاس کمی ہی کمی تھی۔ اللہ نے اس امت میں نہ زیادتی رکھی نہ کمی رکھی۔ یہ امت کون سی ہے؟ امت وسط۔ یا وسط کا معنی عدل والی امت، یا وسط کا معنی افضل امت۔ وسط کا معنی افضل بھی ہوتا ہے، وسط کا معنی افضل۔ اللہ نے تمہیں افضل امت بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ افضل۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء علی الناس لوگوں پر، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ فضیلت اسی کی ہے، امت وسط میں وہی شخص شامل ہے جس کے پاس یہ تمام فضیلتیں، جس کے پاس یہ تمام اصول اور قانون موجود ہیں۔ پہلی چیز کہ تم گواہ ہو جاؤ۔ جو بندہ گواہ بننے کا اہل نہیں ہے وہ امت وسط میں شامل نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک اور آیت میں فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ جو بندہ لوگوں کو برائی سے منع کرے، نیکی کا حکم دے، وہ تو بہترین امت میں شامل ہے۔ جو بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ امت محمدیہ ہی اپنے آپ کو کہلواتا ہے، وہ بہترین امت میں شامل ہو سکتا نہیں ہے۔ بہترین امت میں شامل ہونے کے لیے تمہیں یہ کرنا پڑے گا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا پڑے گا۔ فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائے تم پر گواہ۔ اس گواہی کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، آپ علیہ السلام کی گواہی دیں گے صحابہ کہ آپ نے دین پہنچا دیا، صحابہ کی گواہی دیں گے تابعین کہ صحابہ نے دین پہنچا دیا، تابعین کی گواہی دیں گے اتباع التابعین یا تبع التابعین کہ انہوں نے ہمیں دین پہنچایا، اور پھر اگلے جو ہیں وہ ان کی گواہی دیں گے، اس سے اگلے ان کی، ہماری گواہی ہمارے سے آنے والے دیں گے کہ بھئی انہوں نے ہمیں دین پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا۔ یہ ہے گواہی کا معنی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دین پہنچا لیا نا، اپنے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے پوچھا یہ بتاؤ حل بلغت، کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا کہ نہیں؟ سب صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، آپ نے ہمیں دین پہنچا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں پہ حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو دین پہنچا دیں جو یہاں پہ حاضر نہیں ہے۔ اب ڈیوٹی ہے، جو حاضر ہے وہ اس کو دین پہنچائے گا جو یہاں پہ حاضر نہیں ہے۔ اب وہ اس بندے کی گواہی دے گا کہ واقعتاً اس نے ہمیں دین پہنچایا تھا۔ ایک اور معنی ہے گواہ کا، وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث، ایک قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائیں گے۔ کس کو بلائیں گے؟ نوح علیہ السلام کو۔ اے نوح، آپ کو اتنی زندگی دی، 950 سال کا عرصہ صرف آپ کا تبلیغ کا ہے، یہ چند افراد آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، کیا آپ نے باقیوں کو دعوت نہیں دی تھی؟ نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ دعوت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کو بلائیں گے، بتاؤ تمہارے پاس یہ رسول نہیں آئے تھے، انہوں نے دعوت نہیں دی تھی؟ وہ کہیں گے نہیں اللہ، اگر آتے تو ہم مانتے نا، اگر آتے تو ہم مانتے نا، ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں کسی نے دین پہنچایا ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے نوح،
اپنا کوئی گوالا، اپنا کوئی گوالا۔ اللہ اکبر۔ اس امت محمدیہ کے جو علماء نور کے ممبروں پر، نور کی چوٹیوں پر بیٹھے ہیں، یہ آ جائیں گے، اللہ ہم گواہی دیں گے نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تھے اور انہوں نے دین پہنچایا تھا، انہوں نے دین پہنچایا تھا۔ تم نے کیسے گواہی دینی ہے؟ تم موجود تھے؟ کیا تم موجود تھے؟ نوح علیہ السلام کے دور میں موجود تو نہیں تھے، لیکن ربا تیرے قرآن میں پڑھا ہے، نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی دعوت دی ہے، رات کو بھی دعوت دی ہے، لیکن اتنی ظالم ہے چند افراد کے علاوہ کسی نے میری دعوت کو قبول ہی نہیں کیا۔ تو یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ یہ امت محمدیہ گواہی دے رہی ہے باقی امتوں کی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی گواہی دیں گے قیامت والے دن کہ واقعتاً یہ جو کہہ رہی ہے یہ حق اور سچ ہے۔ تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امتاً وسطاً، امت وسط، درمیانی امت، معتدل امت، فضیلت والی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائے رسول، عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم پر، رسول تم پر گواہی دیں گے۔ آگے پھر وہ جو ہے قبلہ اور قبلے کے متعلق کچھ باتیں، کچھ اعتراضات اور اس کے جوابات جو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔